اروما زعیم شاہ کے ہاتھوں ہوئی اپنی تذلیل بھلائے میر زوار اور نینا کی خاطر برتھ ڈے پارٹی کے بعد پہلی بار شیرازی ہاؤس آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ زعیم شاہ اس وقت آفس میں ہوگا۔ نینا دبئی گئی ہے اور گھر میں تحریم کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ بے جھجک سیدھا تحریم کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ نوک کرنے پر تحریم کی نزاکت سے بھرپور آواز آئی، کم ان۔ اروما، تم آج یہاں کیسے ہماری یاد آ گئی تمہیں؟ تم تو گم ہی ہو گئی ہو۔ تحریم اس کے لیے اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ سے ہی ملنے آئی ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو اروما، کیا بات کرنی ہے؟ تحریم عام سے لہجے میں بولی، جبکہ اسے اندازہ تھا کہ اروما کیا بات کرنے والی ہے۔ نینا اس کی پیاری دوست ہے اور اس کے لیے اروما ضرور اس سے باز پرس کرے گی۔ آپ نے جیزی بھائی اور نینا والی ویڈیو زاری بھائی کو کیوں دکھائی؟ کون سی ویڈیو یار؟ مجھے تو کسی ویڈیو کا علم نہیں۔ آپ کو علم ہے، اور اس دن آپ ہی وہاں موجود تھی۔ آپ کے علاوہ اور کوئی ویڈیو بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں کیا ایسا آپی؟ آپ کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ زاری بھائی ایک ہفتے سے گھر نہیں آئے، وہ ہم سے دور چلے گئے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، حتیٰ کہ میری کال تک بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ تم مجھ پر بلا وجہ الزام لگا رہی ہو۔ میں کیوں ویڈیو بناؤں گی بھلا؟ میرا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی تحریم آپی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے ہی وہ ویڈیو بنا کر انہیں دکھائی ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ کیا بگاڑا تھا ان دونوں نے؟ نینا کے ساتھ زاری بھائی کتنے خوش تھے۔ نینا جیسی لڑکی ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی تو ان کی بے رونق ویران زندگی آباد ہو جاتی۔ مگر آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، ان کو ملنے سے پہلے ہی جدا کر دیا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ہاں، میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں نے میر زوار کو نینا کی اصلیت دکھائی۔ وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ مجھے تانے دے رہی تھی نا۔ وہ دونوں بہن بھائی کچھ بھی کرتے پھریں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ تم جانتی کیا ہو اس کے بارے میں جو حمایت لینے آ گئی ہو؟ اس کے بھائی نے مجھے بے عزت کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ قصور کیا تھا میرا؟ یہی نا کہ میں بچپن سے اسے چاہتی تھی۔ میری چاہت کے بدلے اس نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا اور میرے اظہار کرنے پر میری بے عزتی کی، مجھے دھکے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا، میرے سامنے تمہیں پریفرنس دیتا۔ کبھی سوچا ہے تم نے مجھ پر کیا گزرتی تھی جب میں اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ سب کچھ دیکھتی جو وہ میرے لیے کبھی نہیں تھا؟ اب ان دونوں بہن بھائیوں کی یہی سزا ہے کہ وہ اپنی محبت کے لیے بھی ایسے ہی ترسیں جیسے میں ترس رہی ہوں۔ تحریم پھٹ پڑی تھی، غصے میں اس نے ساری حقیقت اگل دی تھی۔ اروما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والا ماجرا بھی اسے اسی سلسلے کی ایک کڑی لگا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر انٹرنس ڈور کی جانب جانے والے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ تحریم کے منہ سے انکشافات سننے کے بعد اس کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال ہو چکا تھا۔ وہ تحریم کو چیختا چلاتا چھوڑ کر باہر آ گئی۔ کراچی میں شدید سردی میں بھی دن کے وقت ٹھنڈ برائے نام ہوتی تھی، اور اس وقت تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ روما نے پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹیشو پیپر سے صاف کی، تبھی زعیم شاہ دروازہ کھولے اندر چلا آیا۔ زعیم شاہ کو دیکھ کر اروما کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ زعیم شاہ کی پیشانی پر ناگواری کا تاثر لیے لاتعداد شکنیں ابھر آئیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اروما نے سر جھکائے کنی کترا کر اس کے برابر سے گزرنا چاہا، مگر یکا یک شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے سامنے لے آیا۔ وہ چند لمحے اروما کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے کھینچتا ہوا پاس ہی موجود ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کھول کر اندر لے آیا۔ شاہ پلیز مجھے چھوڑیں، تحریم آپی ابھی گھر میں موجود ہیں، وہ آ جائیں گی۔ بے وفا لڑکی، تم میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا باقی ہوتی
تو تم یہاں کبھی نہ آتی، مگر تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا تو درکنار شرمندگی بھی نہیں ہے۔ شاہ اسے صوفے پر دھکیل کر دونوں ہاتھ دائیں بائیں جمائے جھکا ہوا تھا۔ شاہ، میں نے ایسے کچھ نہیں کیا جو مجھے شرمندگی ہو۔ شرمندہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہاں، چور بھی کبھی نہیں مانتا کہ اس نے چوری کی ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح ڈھٹائی سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم بھی وہی کر رہی ہو اروما۔ شاہ ترکی با ترکی بولا، پھر پوری طرح اروما پر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ اروما کی پشت پر سرسرائے اور دہکتے لب اروما کو ساکن کر گئے۔ اروما نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ شاہ پر اروما کی شدید مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں درندگی میں تبدیل ہوتی ہوئی اروما کے نازک جسم سمیت روح کو بھی گھائل کر گئیں۔ کیا ہوا اروما؟ کیا برا لگا یہ سب؟ مگر جب تم ارحان کے ساتھ ہوتی ہو تب تو تمہیں برا نہیں لگتا، تب تو بڑے سکون سے لیٹی ہوئی تھی، پھر یہاں دوہرا روپ مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ میرے ساتھ بھی کمفرٹیبل فیل کرو۔ شاہ غصے اور نفرت کے سبب موز اور جذبوں کو بمشکل کنٹرول کیے ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے طنزیہ بولا۔ اروما کے ہاتھ بدحواسی میں اپنے کپڑے اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے تھم سے گئے۔ بولو رومی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میرے پیار میں کون سی کمی تھی جو میر ارحان نے پوری کر دی؟ شٹ اپ شاہ، اپنی بکواس بند کریں۔ وہ میرے بھائی کی طرح ہے، میں نے کبھی اسے میر جاذب سے کم نہیں سمجھا۔ ایسی گری ہوئی بات سوچتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں اب آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ آپ نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، اور گر تو آپ بھی گئے ہیں شاہ۔ مجھے اب آپ جیسے شقی القلب انسان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کا نام نہاد پیار اب آپ کو مبارک ہو۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ زعیم شاہ کو ہٹا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر نکل گئی۔ زعیم شاہ اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر صوفے پر بے دم سا بیٹھا رہا۔ اروما کا شدید رد عمل اسے احساس دلا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ضرور ہے جو بہت غلط ہے۔ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے باپ کو، پورے خاندان کو کیا جواب دوں گی؟ تمہیں ایک بار بھی اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ رانیہ صدمے سے نڈھال مردہ سی آواز میں گویا ہوئی۔ مام، میں نے اس سے اسلام قبول کروانے کے بعد نکاح کیا ہے۔ وہ لڑکی بہت اچھی ہے، آپ بھی اس سے ملیں گی تو آپ کو میرے فیصلے پر بہت خوشی ہوگی۔ میں جلد ہی اس کو آپ سے ملوانے کے لیے پاکستان لے کر آؤں گا۔ سفیان شاہ کی بھاری آواز پر رانیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ سفیان، تم مجھے بہلا نہیں سکتے۔ ہمارے خاندان میں حسب نسب کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ ہم تو حسب نسب رکھنے والے خاندانوں میں رشتہ جوڑتے ہوئے بھی 100 بار سوچتے ہیں، اور تم نے ایک غیر مسلم کا طوق اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ موم، مجھے اپنی پوری زندگی یورپ میں ہی گزارنی ہے۔ مجھے پاکستان میں کبھی نہیں رہنا تھا، تو میں پاکستانی لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر کیسے بناتا؟ اگر آپ کے اصرار پر میں شادی کر بھی لیتا تو وہ شادی زیادہ عرصے تک چلنے والی نہیں تھی۔ پھر میں کیوں آپ لوگوں کے لیے اپنی اور کسی بے قصور لڑکی کی زندگی خراب کر دیتا؟ میری زندگی شاید دوبارہ خوشگوار ہو جاتی، مگر وہ لڑکی جو مجھ سے امیدیں وابستہ کر کے میری زندگی میں شامل کی جاتی، اس کے ساتھ تو بہت ناانصافی ہوتی نا۔ تم کچھ بھی کہو سفیان، مگر تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ کتنے ارمان تھے کہ جب سٹڈیز کمپلیٹ کر کے آؤ گے تو اروما کے لیے بھائی سے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی، دھوم دھام سے شادی کروں گی، مگر تم نے میرے سر میں خاک ڈال دی۔ موم، آپ کے ریئیکشن پر شاید مجھے دکھ ہوتا، مگر اب میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ اگر آپ اروما سے میری شادی کروانا چاہتی تھی تو بہت ہی اچھا ہوا کہ میں نے جیلین سے شادی کر لی، کیونکہ میں اروما جیسی دبو آؤٹ آف ڈیٹڈ لڑکی کو بیوی کے طور پر کبھی قبول نہیں کرتا، اور میری زندگی تو جہنم ہی بن جاتی۔ میں حسن پرست نہیں ہوں مام، مجھے کانفیڈنٹ، بولڈ، زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مام،
میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، کچھ تو خیال کر لیں۔ بہرحال میں کچھ دن بعد آپ سے بات کروں گا، تب تک آپ بھی نارمل ہو جائیں گی۔ سفیان شاہ گہری سانس بھر کر بولتے ہوئے کال منقطع کر گیا۔ اسے اروما کے خیال سے بھی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ رانیہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے بجھتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مکتوم شاہ کھڑے تھے۔ وہ بے اختیار ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ صبر کرو رانیہ، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ تمہاری خوشی کی خاطر سفیان اروما سے شادی کر بھی لیتا تو وہ اسے خوشیاں نہیں دے پاتا جن کی امید دلا کر تم سبطین سے اروما کا رشتہ مانگتی۔ اللہ نے ہمیں خود ہی بڑی شرمندگی اور ذلت سے بچا لیا ہے۔ شاہ، آپ جانتے ہیں نا کہ سفیان نے وہاں ایک فارن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ ہاں رانیہ، اس نے پہلے مجھے ہی کال کی تھی۔ مکتوم، ہماری اولاد اس قدر خود سر کیوں ہو گئی ہے؟ میں تو تحریم کی حرکتوں کو لے کر پریشان تھی، مگر سفیان نے تو میرا مان ہی توڑ دیا۔ رانیہ، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ نے ہمیں بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے؟ اگر سفیان وہاں شادی کر لیتا اور یہاں تمہارے کہنے پر اروما سے بھی مجبوراً شادی کرتا تو کیا تم سہ پاتی؟ اروما کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا۔ ہم میر سبطین اور اروما کو کیا جواب دیتے؟ اس طرح کم از کم ایک بچی کی بچت ہو گئی ہے اور تمہارا اپنے میکے والوں کے سامنے بھرم بھی برقرار ہے۔ مکتوم شاہ کی بات میں وزن تھا۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم تحریم کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہو تم؟ وہ بھی تو ہر رشتے میں نقص نکالتی ہے، کبھی کوئی اعتراض کرتی ہے، کبھی کوئی جواز بنا لیتی ہے۔ میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ اس عمر میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، مگر اس کے نخرے ہی نہیں ملتے۔ اس طرح تو اس کی عمر نکل جائے گی۔ رانیہ تحریم کی ضد اور زعیم شاہ کے لیے اس کی پسندیدگی کا اظہار یکسر چھپا گئی۔ تم فکر مند نہ ہو، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ فطرتاً ضدی ہے، مگر میری بات سنتی بھی ہے اور مان بھی لیتی ہے۔ معظم شاہ نے ایک رشتہ بتایا ہے جو ہر لحاظ سے تحریم کے لیے اچھا ہے۔ جلد ہی انہیں گھر بلاتے ہیں، پھر فائنل کر دوں گا۔ تو زاری بھائی نے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کیا، مگر انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم تمہیں ایک موقع تو دیتے۔ اروما نینا کی ساری بات سن کر افسوس سے بولی۔ مجھے بھی اسی بات کا دکھ ہے اروما۔ میں نے انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، سب سے چھپ کر اتنی دور صرف اس لیے گئی کہ انہیں میری نیت پر جو شک ہے وہ دور ہو جائے، مگر وہ تو کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نینا کہ وہ اب تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، مگر تم مانی ہی نہیں۔ یہ زاری بھائی کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ذرا سی گنجائش نہیں نکالی۔ اچھا ہوا کہ تم وہاں سے ہو آئی، اب تمہارے دل میں بھی کوئی ملال تو نہیں رہے گا نا۔ ساری بات بھی کلیئر کر دی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب زاری بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو شاید تمہیں معاف بھی کر دیں۔ نہیں اروما، اب وہ معاف کریں یا نہیں، مگر میں تو مشکل میں پھنس گئی ہوں نا۔ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، میں انہیں کیسے روکوں؟ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ایٹ لیسٹ ابھی تو بالکل بھی نہیں، مگر اماں اور بابا کو کون سمجھائے؟ میر زوار سے تو مجھے اب کوئی امید بھی نہیں کہ وہ دوبارہ میری شکل بھی دیکھیں گے۔ نینا، ہنسی مذاق میں تم نے اپنی یہ حالت خود بنائی ہے۔ میں تمہیں منع بھی کرتی تھی کہ ایسا کھیل مت کھیلو۔ زاری بھائی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اب دیکھو کیسے سب کچھ بگڑ گیا، ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ اروما کو اب اس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ لیکن اروما، میں نے تو مذاق میں شرط لگائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میں خود ہی سیریس ہو جاؤں گی۔ اگر میں ان کے لیے سیریس نہیں ہوتی تو مجھے اتنی سی بھی پرواہ نہ ہوتی۔ اچھا نینا، تم زیادہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا کرو، کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اروما نے اسے تسلی دیتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نینا، تم تو قصوروار ہو، تمہیں اسی پر صبر آ جائے گا۔ تم مجھ سے سب کچھ کہہ کر دل ہلکا کر لیتی ہو، لیکن میں اپنے دل کا حال کسے سناؤں؟
میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا جس پر مجھے صبر آ جاتا۔ اروما دکھ سے سوچتے ہوئے ٹیرس پر ٹہلنے لگی۔ دوستو، دن مہینوں میں بدل گئے مگر میر زوار کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ نینا نے دور رہ کر بھی اسے منانے کی کوشش جاری رکھی مگر میر زوار نے پاکستان پہنچنے کے بعد بھی چپ نہیں توڑی، بلکہ نینا نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ در حقیقت وہ بھی تھک چکی تھی اور اب شرمندگی کی جگہ اس کی انا نے لے لی تھی۔ اب وہ بھی میر زوار سے لا تعلق ہو گئی تھی، مگر دل میں وقتاً فوقتاً ایک کسک اٹھتی رہتی۔ دوسری جانب شیرازی ہاؤس میں نینا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ اروما بھی ان تیاریوں میں شامل تھی مگر اب وہ دیکھ بھال کر شیرازی ہاؤس آتی اور نینا یا عروش کے ارد گرد ہی رہتی تاکہ زعیم شاہ پھر اسے تنہا پا کر اپنی بھڑاس نہ نکال سکے۔ اروما کی موجودگی میں زعیم شاہ گھر بھی آتا تو یوں ظاہر کرتا جیسے اروما وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے دوبارہ اروما سے کلام تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نینا بھجے دل سے شادی کی تیاریاں ہوتی دیکھتی رہی۔ اس نے عروش کے بے حد اصرار پر ایک دو بار شاپنگ پر جانے کی زحمت کی تھی کیونکہ اس کی ہونے والی ساس کی خواہش تھی کہ نینا شادی کا سوٹ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرے۔ یوں عروش کے سمجھانے پر اس نے ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ میر زوار کی طرح شادی سے بھی لا تعلق ہو کر سب کچھ حالات کے دھارے پر چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میر زوار ریس کورس کی گیلری میں کھڑا دوربین سے اپنے دوڑتے ہوئے شکاری کو دیکھ کر فخر سے مسکرایا۔ قیمتی بوسکی کے بے داغ شلوار سوٹ پر شانوں کے گرد گرے شال لپیٹی ہوئی تھی اس نے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں سب سے منفرد، سب سے نمایاں مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ میر زوار تک نینا کی شادی کی خبریں پہنچ رہی تھی مگر وہ اب تک سر کان لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس کی خاموشی ساجد کی سمجھ سے بھی بالا تر تھی۔ ساجد نے گہری نظر سے اس کے بے فکر چہرے کی طرف دیکھا، پھر قدرے نزدیک ہو کر رازداری سے بولا، سائیں کیا سوچا ہے آپ نے؟ شادی میں تو اب کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ساجد سائیں سب کچھ سوچ لیا ہے، تم بس بے فکر رہو۔ اب تو ان پر میرا دگنا قرض چڑھ چکا ہے، اب تو سود سمیت پورا وصول کروں گا۔ اس دھوکے باز کی سزا بھی میں نے سوچ لی ہے، سزا بھی ایسی کہ وہ ایک ایک پل میں ہزاروں موت مرے گی۔ میر زوار مسکراتے ہوئے انتہائی سفاکی سے بولا۔ ساجد کے بوڑھے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔ میں تمام تر انتظامات تمہارے ذمے لگاؤں گا، تم سنبھال لینا۔ فی الحال تم یہ دیکھو، میرا شکاری مجھ سے کبھی دغا نہیں کرتا، ہمیشہ جیت کا صحرا میرے سر سجاتا ہے۔ میر زوار کے لہجے میں اپنے دل پسند گھوڑے کے لیے ڈھیروں پیار تھا۔ بے شک سائیں کی خیر ہو۔ ساجد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میر زوار نے آخری پیگ لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں ختم کیا۔ اس کی آنکھیں نیند اور خمار سے دھندلا رہی تھی۔ اس نے سونے کی غرض سے شرٹ کے بٹن کھولے تبھی میر جاذب بغیر دستک دیے اندر آ گیا۔ میر زوار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ قہر آلود نظروں سے میر جاذب کو گھور رہا تھا۔ میر، تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مگر اتنی بے رخی مت دکھاؤ یار، تمہارے بغیر میں بالکل ادھورا ہوں۔ تم کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں، پھر کیوں آئے ہو؟ میر زوار غصے سے بولا۔ یار مجھ سے غلطی ہوگی، غلطی بھی نہیں گناہ کہہ لو، مگر میں اعتراف تو کر چکا ہوں نا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کیا مگر میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نینا کو جتانا چاہتا تھا کہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے جو وہ سمجھ رہی ہے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم بھی پھنس ہی جاؤ گے۔ بدقسمتی سے تمہیں بیٹ والی بات بھی معلوم پڑ گئی اور تم نے بات کا غلط مطلب لے لیا اور اب روٹھ کر بیٹھ گئے ہو۔ میر جاذب یہ کہتے ہوئے میر زوار سے زبردستی لپٹ گیا۔ میر جاذب، مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، اسی لیے آیا ہوں۔ اب تو مجھے مار دو یا پھر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لیے بغیر آج نہیں جاؤں گا۔ میری موت کی صورت میں بھی تم مجھے کاندھا دینے جاؤ گے اور میرے ساتھ ہی جاؤ گے۔
میں نے کہا نہ میر، میں نے کہیں نہیں جانا۔ مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میر زوال نے ایک جھٹکے سے اس سے خود کو الگ کیا۔ میں سارے نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں مگر تمہیں لیے بغیر آج ہلوں گا بھی نہیں۔ دادا سائیں بھی تمہارے لیے پریشان ہے اور اماں بھی، اور اما بھی اداس ہے۔ یار ایسی بھی کیا ناراضگی جو تم اپنوں سے بھی روٹھ کر بیٹھ گئے ہو؟ تم میرے ساتھ سارے گھر کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ مجھے اپنے دکھ رونے کی عادت نہیں ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ میں کس کرب سے گزرا ہوں اور کیسے میں نے خود کو سنبھالا ہے۔ میر زوار اس کی منت سماجت پر بالآخر مان گیا۔ میر جاسم نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے کوئی زرینہ نامی عورت ملنے آئی ہے، کیا اسے اندر بھیج دوں؟ سسٹر نے روم میں داخل ہو کر اسے بتایا۔ زرینہ؟ نینا نے سسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن دوڑایا مگر پھر سر جھٹک کر بولی، ہاں بھیج دیں۔ اس کی ڈیوٹی آف ہو چکی تھی اور وہ گھر جانے کے لیے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ چند لمحے بعد میر ہاؤس کی ملازمہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلام بی بی سرکار۔ زرینہ نے ادب سے سلام کیا۔ زرینہ تم؟ خیریت تو ہے، یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ جی اروما بی بی نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ بازار آئی تھی اور اپنا موبائل گھر بھول گئی، اس لیے مجھے کہا کہ آپ کو اطلاع دوں اور اپنے ساتھ لے آؤں۔ وہ بازار میں ہی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اف، تمہاری اروما بی بی پاگل ہے، بھلا یہ کوئی شاپنگ کا وقت ہے؟ جلدی چلیں جی، اروما بی بی نے کہا تھا کہ دیر نہیں لگانی۔ ہاں ہاں زرینہ چلتے ہیں، پہلے میں زعیم بھائی کو تو بتا دوں کہ مجھے پک کرنے کے لیے نہ آئیں ورنہ بلا وجہ وہ پریشان ہوں گے۔ نینا کو گاڑی میں سوار ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ وہ جن مخصوص شاپنگ مال سے شاپنگ کرتی تھی وہ سب گزر چکے تھے اور اب گاڑی ڈیفنس کے رہائشی ایریا میں داخل ہو چکی تھی۔ زرینہ، یہ اروما کون سے شاپنگ مال میں گئی ہے؟ سبھی مال تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی بی بی وہ آگے ہے۔ فرنٹ سیٹ سے زرینہ کی گھبرائی ہوئی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اور کتنا آگے ہے؟ مجھے پتا ہے کہ اب آگے کوئی اور مال نہیں ہے۔ تم دونوں کیا مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کی بات پر ڈرائیور اور زرینہ جواباً خاموش رہے اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب گاڑی ایک بنگلے کے سامنے جا کر رکی اور ہارن پر گیٹ کھلتے ہی اندر داخل ہو گئی۔ زرینہ سچ سچ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مجھے معاف کر دیں بی بی سرکار، میں نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا ہے۔ زرینہ خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بولی۔ زعیم شاہ آفس سے گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد تیار ہو کر روم سے باہر نکلا۔ وہ عجلت میں باہر جانے کے لیے لاؤنج سے گزر رہا تھا، تبھی تحریم کی پکار پر وہ ٹھہر گیا۔ شاہ، مجھے ایک فرینڈ کی طرف جانا ہے، کیا مجھے وہاں ڈراپ کر دو گے؟ پلیز۔ تحریم معصوم سی صورت بنائے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو۔ تحریم کو زعیم شاہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر انتہائی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ زعیم شاہ کے بلا چرا راضی ہو جانے پر اسے پا لینے کا 100% یقین ہو چلا تھا اسے۔ تحریم کا پرکشش چہرہ جیت کے احساس سے گلنار ہو گیا تھا۔ گاڑی ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے سے گزری تو تحریم نے اسے روکنے کے لیے کہا۔ شاہ، مجھے یاد آیا کچھ ضروری سامان لینا ہے میں نے، پلیز اندر چلو میرے ساتھ، آئی پرامس زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی۔ تم اماں کے ساتھ روز شاپنگ سینٹر کے چکر لگا رہی ہو پھر بھی ضروری سامان نہیں لیا؟ شاہ نے غصے سے کہتے ہوئے سر جھٹک کر یو ٹرن لیا اور گاڑی کو مال کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں لے آیا۔ تحریم ایک شاپ سے نکل کر دوسری شاپ کا رخ کرتی اور شاہ خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ جان بوجھ کر تحریم کو من مانی کرنے دے رہا تھا ورنہ تحریم میں اتنا بھی دم خم نہیں تھا کہ زعیم شاہ کو اپنے اشاروں پر نچاتی۔ شاپنگ کے بعد تحریم کی خواہش پر شاہ اسے فوڈ کورٹ میں لے آیا۔ پھر تحریم نے ڈٹ کر فاسٹ فوڈ سے انصاف کیا جبکہ شاہ نے مجبوراً اس کا ساتھ دینے کے لیے سوپ پی لیا۔ تحریم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آج کا دن تو میرے لیے یادگار بن چکا ہے، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا خوبصورت ٹائم گزاروں گی۔
تمہارا ٹائم یقیناً بہت خوبصورت گزرا ہوگا کیونکہ میرا کافی ٹائم تم برباد کر چکی ہو۔ زعیم شاہ ناگواری سے بولا۔ شاہ، مجھے اس دن کی حرکت کے لیے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی۔ تمہاری بے رخی نے مجھے وہ شرمناک حرکت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب تم اسے میری نا سمجھی سمجھ کر بھول جاؤ اور میری نہ صحیح گھر والوں کی بات کا بھرم رکھ لو۔ شادی کے لیے ہاں کر دو شاہ۔ وہ شاہ زعیم شاہ کے ہاتھ پر اپنا گلابی ہاتھ رکھ کر منت کرتے ہوئے بولی، تحریم، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھو، میں تم سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا اب۔ تم اللہ کے واسطے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تم بہت اچھی ہو، مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھ سے شادی کے بعد تمہیں سوائے محرومی کے کچھ نہیں ملے گا۔ زعیم شاہ غصہ دبائے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تحریم، بابا سائی نے ایک دو جگہ تمہارے رشتے کی بات چلائی ہے، دونوں ہی بہترین رشتے ہیں، ان میں سے جو تمہیں صحیح لگے گا انہیں ہی یس کریں گے۔ تم بہت خوش رہو گی تحریم، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا لیکن تم ضد چھوڑ دو گی تو مجھے یقین ہے کہ تم بہت خوش رہو گی۔ زعیم شاہ اسے پوری طرح مایوس کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سنبھل جائے اور اپنے لیے درست فیصلہ کر سکے، اسی لیے وہ خاموشی سے تحریم کے ایک بار کہنے پر اسے شاپنگ سینٹر لے آیا۔ مجھے امید ہے تحریم کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی اور سب کچھ بھول کر اپنے لیے کچھ بہتر سوچو گی۔ اس نے گاڑی گھر کے گیٹ سے اندر لے جا کر بریک لگایا اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تحریم بے بسی سے بولی، شاہ، ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے، ہم ساتھ پڑھے، ساتھ کھیلے کودے ہیں، پھر اب تمہیں مجھ سے کون سی کمی نظر آ رہی ہے جو تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ تحریم، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، بلا شبہ تم بے حد مکمل ہو، مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ تم میرا یقین کرو کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تحریم شاہ خاموشی اختیار کیے ڈب ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ زعیم شاہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا مگر وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ زعیم شاہ کے دو ٹوک الفاظوں نے اس کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس کی امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا تھا۔ وہ دل میں افسوس کرتی اندر چلی آئی اور کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دوسری جانب نینا دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں پر چل کر زرینہ کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ محل نما بنگلے کے کوریڈور کا اختتام طویل اور عریض سیڑھیوں پر ہوا جو ہلکے سے خم کے ساتھ پہلی منزل پر جا کر ختم ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچنے پر زرینہ نے کہا کہ میر سائی یہاں ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پھر خود سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نینا چند لمحے اپنی جگہ جمی کھڑی سوچتی رہی، پھر تھوک نگل کر حلق تر کیا اور ہمت جٹاتی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں میر زوار بلیک شلوار سوٹ پر فان کلر کا کوٹ زیب تن کیے صوفے پر شان بے نیازی سے براجمان دیوار میں نصب اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ روشنی کے نام پر ایک ہی لائٹ یا لیمپ آن نہیں تھا۔ کمرے کے فرش پر ہر تھوڑے فاصلے کے بعد شیشے کا بڑا سا ٹکڑا پیوست تھا جس کی بدولت کمرے کے نیچے موجود سوئمنگ پول کے پانی کا جھلملاتا عکس اس کی گمبھیر سنجیدگی لیے چہرے کے ایک ایک نقش کو واضح کر رہا تھا۔ نینا کی آمد پر میر زوار کی آنکھوں نے حرکت کی۔ میر زوار نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، LED آف کی اور ریموٹ سے صوفے پر اچھال کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا نینا کے پاس آ گیا۔ میر، آپ کو تو میری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، پھر مجھے دھوکے سے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نینا نے انگارے چباتے ہوئے لب کشائی کی۔ دھوکے بازوں کے ساتھ انہی کے انداز میں بات ہوتی ہے۔ میر زوار نے اسے کڑوا سا جواب دیا۔ اگر طعنے دینے کے لیے بلایا ہے تو میں واپس جا رہی ہوں کیونکہ اب میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے بہت منتیں کر لی مگر اب اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ میری جان، طعنے دینے کے لیے نہیں بلایا ہے،
باقی رہی بات صفائیاں دینے کی، تو اتنا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس کہ ان فضولیات میں ضائع کروں۔ میں 2 چٹکیوں میں حساب بے باک کرنے والا بندہ ہوں۔ میر زوار دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کاٹ دار لہجے میں بولا۔ اس کی مسکراہٹ لفظوں کا ساتھ نہیں دے پائی اور پل میں چھپ کر غائب ہو گئی۔ مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکلوا چکے ہیں، اب کون سا حساب باقی رہتا ہے؟ 1 منٹ، میرے ہر جائی کی معصوم ادائیں اس اندھیرے میں گم ہو رہی ہیں۔ میں پہلے لائٹ آن کر لوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف قدم بڑھائے اور بٹن آن کیا۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میر زوار نے سر تپاؤں اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالی۔ بس بہت ہو گیا میر زوار، آپ بہت باتیں سنا چکے ہیں۔ 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ مذاق میں وہ شرط لگائی تھی۔ وقت آنے پر میں خود ہی سچائی بتا دیتی۔ میں تو سیریس بھی ہو گئی تھی شادی کے لیے۔ میں شادی کے لیے بھی راضی تھی کیونکہ میرے دل میں برائی نہیں تھی، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ کو میری سچائی پر کبھی یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ نینا یہ کہہ کر واپس مڑی تو میر زوار نے دروازہ بند کر دیا۔ شادی کے لیے راضی تھی؟ کیا مطلب؟ تمہیں اب بھی راضی ہونا چاہیے۔ تم جو کر چکی سو کر چکی، مگر اب اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی۔ آپ ہوش میں تو ہیں میر؟ جب آپ کا دل چاہے گا مجھ سے لا تعلق ہو جائیں گے، اور جب دل کرے گا منہ اٹھا کر شادی کے لیے تقاضا کریں گے۔ 1 ہفتے بعد سنان ثاقب شاہ کے ساتھ میری شادی ہے۔ اگر آپ بے خبر ہیں تو میں آپ کو اطلاع دے رہی ہوں۔ نہیں نینا، تمہاری شادی صرف میر زوار سے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی آج ہوگی، اور اسی وقت ہوگی۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ اب میں آپ سے شادی کروں گی۔ اور کیوں کروں گی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ صحیح، انتقاماً ہی صحیح، مگر شادی تو ضرور ہوگی۔ تمہاری مرضی سے نہ صحیح تو زبردستی ہی صحیح۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ نیک کام راضی اور خوشی ہو جائے، ورنہ مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ میر، اگرچہ یہ مذاق ہے تو یہ بے حد بیہودہ ہے، اور اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کی کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں۔ میں تو شادی سنان شاہ سے ہی کروں گی، کیونکہ یہ میرے ماں باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اچھا، تو اگر عزت ہی نہ رہے پھر؟ بولو نینا، پھر کیا کرو گی؟ تب بھی تو شادی کے لیے میری منتیں کرو گی، التجائیں کرو گی مجھ سے۔ میر زوار، آپ اپنی حد میں رہیں۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ مگر میں زرتاج نہیں ہوں جسے میر سجاول نے رون ڈالا، اور اس کے بے بس ماں باپ اپنی عزت بچانے کی خاطر بڑی حویلی والوں کے پیروں میں گر پڑے۔ ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ میرا باپ آپ کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ نینا اس کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی، پھر بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے بے خوفی سے بولی۔ شٹ اپ نینا، میرے ماں باپ کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ ان دونوں کی رسوائی کا ذمہ دار بھی تمہارا کمینہ باپ تھا۔ میر، میرے پاس تمہاری فضول بکواس سننے کا وقت نہیں ہے۔ میں نیچے جا رہا ہوں، میں کچھ دیر میں قاضی کو بھیجوں گا، عزت سے نکاح کے لیے تیار ہو جانا۔ میر زوار کے لہجے میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، جو موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ہرگز آپ سے زبردستی کا نکاح نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، مت کرو۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم تھوڑی دیر بعد خود نکاح کے لیے ہاں کہو گی، مگر کان کھول کر سن لو، پھر میر زوار مرتے دم تک تم سے نکاح نہیں کرے گا۔ اس نے بے رحمی سے کہا اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ نینا نے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بدحواسی سے سائڈ پر پڑا کرسٹل واز اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر زور سے دے مارا۔ اب واز کا پچھلا ٹوٹا ہوا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میر زوار، میرے پاس مت آنا، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، مگر اپنے آپ کو تمہارے گندے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میر زوار نے لپک کر اس کی کلائی دوبوچی اور واز چھین کر دور پھینک دیا۔ تم خود کو بہت بہادر سمجھتی ہو، آج پتہ چلے گا کہ تم میں کتنا دم ہے۔ میر نے بے دردی سے اس کی نازک کلائی موڑی۔
نینا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ میر، آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، اس محبت کا تو کچھ بھرم رکھ لیں۔ کیسی محبت؟ کون سی محبت؟ بقول تمہارے میں تو انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں، اور میرے علم کے مطابق محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ میرے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے نکاح کر لو، مگر تم اسے ٹھکرا چکی ہو۔ پھر کیسا شکوہ اور یہ شکایتیں؟ اس نے نینا کے بالوں سے کیچر نکال کر دور پھینکا، پھر اس کے ریشمی بال مٹھی میں جکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ اس کی بے باک نظروں سے نینا کو وحشت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میر زوار اپنی ضد پوری کرنے کے لیے حد سے گزر جاتا، نینا نے دل پر پتھر رکھ کر لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ میر، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز مجھے بے آبرو مت کریں۔ اس کی ہاں سنتے ہی میر زوار کا کہا بلند ہوا۔ گڈ گرل۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے نینا کے رخسار پر شرارتاً بھرپور گستاخی کی۔ نینا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، میں مولوی کو پکڑ کر اوپر بھیجتا ہوں، اور کوئی بھی چالاکی مت کرنا، ورنہ مجھے واپس اوپر آنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا، مگر 5 منٹ بعد ہاتھ میں زرتاج کے نکاح کا دوپٹہ لیے واپس لوٹا۔ اس بے ہودہ حلیے پر یہ دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھ لینا، اور ذرا سنبھال کر، کیونکہ یہ میری اماں پیاری کا دوپٹہ ہے۔ اس کی ڈریسنگ پر میر زوار کا تبصرہ نینا کو سر سے پیر تک سلگا گیا۔ نینا نے کوئی سخت جملہ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ شوخی سے فلائنگ کس دیتا ہوا الوداعیہ انداز میں ہاتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ جانے یہ سنان کہاں چلا گیا۔ اللہ خیر کرے، جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، ساتھ خیریت کے گھر واپس آ جائے۔ عروش پریشانی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے بولی۔ تائی اماں، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ سنان چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو کھو جائے گا۔ بیٹے، وہ صبح سے نکلا ہے، رات ہو گئی، اب تک نہیں لوٹا۔ پریشانی کی بات ہے تبھی تو مسز حمید نے کال کر کے اطلاع دی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میری نینا پر داغ لگ جائے گا۔ ابھی تو اس کا نام سنان کے شاہ کے ساتھ جڑا ہے۔ زعیم کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے، اور یہ نینا بھی آج غائب ہے۔ اروما کا فون آیا تھا کہ وہ دونوں شاپنگ پر گئی ہیں، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تک وہ نہیں آئی۔ زعیم شاہ معمول کے مطابق اپنے گھر لوٹا تو عروج کو تحریم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا دے کر ٹھہر گیا۔ شاہ، تم کہاں تھے؟ میں کب سے پریشان بیٹھی ہوں۔ مسز حمید کا فون آیا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، سنان صبح سے مسنگ ہے اور اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، انشاءاللہ جلد مل جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ میں ٹینشن کیسے نہ لوں بیٹا، کراچی کے حالات اور یہاں رونما ہونے والے واقعات سے بے خبر تھوڑی ہوں۔ میری تو جان نکلی جا رہی ہے کہ بچہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے تمام سورسز استعمال کر رہا ہوں، ہم تھوڑی دیر میں اس کو ٹریس کر لیں گے۔ زعیم شاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں سنان شاہ کی گاڑی مل چکی تھی، مگر سنان شاہ اس وقت کہاں اور کس حالت میں ہے، اس کی خبر تاحال کسی کو نہیں پتہ تھی۔ جس دن کا انتظار لاشعوری طور پر ہر لڑکی کو شدت سے ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اس خوبصورت دن کے لیے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کا دن یادگار بن جائے۔ نینا کے لیے بھی یادگار تو بن گیا تھا، مگر بدقسمتی سے ایک خوشگوار یاد نہیں بن سکا۔ یادگار بنا بھی تو ایک پچھتاوے کی صورت میں، جس کی چبھن آخری سانس تک محسوس ہونے والی تھی۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ زندگی کے سب سے اہم دن پر چند نام محرم مردوں کے سامنے نکاح قبول کر رہی تھی۔ نکاح کی تیاری کے نام پر آنکھوں میں کاجل بھی نہیں تھا۔ اس نے سونی کلائیوں اور بے رنگ لرزتے ہاتھوں سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے اس نکاح کو اپنے بھونڈے مذاق کی سزا سمجھ کر تسلیم کیا تھا۔ نکاح کے بعد مرد حضرات خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔
اس خاص موقع پر کمرے میں پھیلی خاموشی اور اپنے اندر اٹھنے والے شور سے نینا کو اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ اس نے زرتاج کا دوپٹہ سر سے کھینچ کر اتار پھینکا۔ میر زوار کی آمد کافی دیر گزرنے کے بعد ہوئی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میر، مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر پر میرا سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نینا، شادی کے بعد لڑکیوں کو صرف اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے برابر بیٹھا اور اپنا آخری بازو اس کے کندھے پر رکھ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میر، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے ورنہ میں بہت شور مچاؤں گی۔ میر زوار اس کی بات پر دل کھول کر ہنسا اور نینا کی کمر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اپنی جائز شرعی قانونی بیوی پر حق جتانا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے تو پھر میں بہت بدتمیز ہوں۔ جتنا شور مچا سکتی ہو مچاؤ، مگر تمہاری مدد کے لیے آج کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بنگلو، یہ میر زوار علی کا کنگڈم ہے، یہاں جتنے بھی سماعتیں موجود ہیں صرف میری آواز پر لبیک کہتی ہیں۔ آپ مجھے بیوی نہیں منکوحہ بولیں، وہ بھی زبردستی کی۔ جس نکاح میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو وہ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ یہ ایک 2 نمبر نکاح ہے، بالکل آپ کی طرح 2 نمبر۔ نہیں نینا، نکاح کے لیے لڑکی کا پورے ہوش حواس میں ایجاب و قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، جو آپ نے پورے دل اور رضامندی سے کیا ہے۔ ثبوت کے طور پر ویڈیوز اینڈ سنیپس ہونی چاہیے تھی، وہ بھی اب میرے پاس محفوظ ہیں۔ اب آپ تو کیا، کسی کا باپ بھی اس نکاح کو 2 نمبر قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن میں نے تو نکاح مجبوری میں کیا ہے، آپ نے مجھے ڈرا دھمکا کر اپنی ضد منوائی ہے۔ یہ نکاح کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، اپنی فلسفی اپنے پاس رکھو، تم جائز ناجائز کی بحث مت کرو، مجھے بس میری جیت کا جشن منا لینے دو، کیونکہ یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اگر زیادہ اکڑو گی تو توڑ دوں گا، مگر چھوڑوں گا تو نہیں۔ جو کھیل تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے، شکر کرو کہ اس کے لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے دنیا بھر کی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں چاہا تھا۔ تمہیں اپنے دل میں جگہ دی اور تم نے میری پیٹھ میں ہی خنجر گھونپ دیا۔ تم آستین کا سانپ نکلی نینا، پھر بھی میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں تمہیں کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دوں۔ مگر جب میں اپنی غلطی مان کر اتنی دور پچھتاوے کے ساتھ معافی مانگنے آئی تھی، تب تو آپ نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب جب سب کچھ ختم ہو گیا تو میرا تماشا بنانے پر آپ تلے ہوئے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ آپ مجھے مار ہی ڈالتے، مگر یہ سب تو نہ کرتے۔ نینا، تم اسے غلطی کہتی ہو، یہ وہ غلطی نہیں، گناہ تھا۔ میر زوار علی کے جذباتوں سے تم کھیل گئی اور تم اسے ایک چھوٹی سی غلطی کہہ رہی ہو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نینا، اگر تمہاری جگہ کسی اور نے یہ جرت کی ہوتی تو میں اسے ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ زمانہ دیکھتا۔ میر، 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، اب میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں اپنے بابا کو کیسے بتاؤں گی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی؟ وہ مجھے مار دیں گے یا پھر خود مر جائیں گے۔ آپ نے مجھے کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ وہ میر زوار کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میر، آپ نے میری غلطی کی سزا میرے پورے خاندان کو کیوں دی؟ تم جیسی اور کانفیڈنٹ لڑکیوں کے کیے کی سزا اکثر ان کے پورے خاندان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اب چپ ہو جاؤ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ شادی کیسے رکوانی ہے، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کی بات پر نینا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ میر سے الگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ نینا، میرا مقصد صرف تمہیں اپنا بنانا تھا، جس میں میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ فی الحال تمہاری قربت کی مجھے کوئی طلب نہیں ہے، اس لیے تم اب جا سکتی ہو۔ میرا ڈرائیور تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔
وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر سنجیدگی سے بولا۔ نینا نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بوجھل قدم دروازے کی سمت بڑھ رہے تھے جب میر زوار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بات سنو، آج کے بعد مجھے اس حلیے میں نظر مت آنا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے تم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گا۔ نینا اس وقت ٹخنوں سے اونچی بلیک جینز شارٹ رسٹ کلر ٹاپ میں ملبوس تھی۔ اس کا قیامت خیز سراپا میر کو سرور تو بخش رہا تھا، مگر بیڈ روم کی حد تک۔ بیڈ روم سے باہر نینا کا عریاں لباس میں گھومنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نینا نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر جارحانہ تیور لیے لب کشائی کی۔ میر زوار، اپنی دھونس مجھ پر جمانے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں اور ان کی پرمیشن ہے کہ میں جیسی چاہوں ڈریسنگ کروں۔ تم جیسے سو کالڈ ہسبینڈ کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مجھ پر زبردستی اپنا حکم چلائے۔ اس کی وارننگ پر میر زوار کا خوبصورت بھرپور قہقہہ کمرے کی خاموش فضا میں گونج اٹھا۔ نینا غصے سے سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ نینا بیگم، یہیں سے تمہاری سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میر زوار نے اس کے جانے کے بعد گہرا کش لے کر دل میں سوچا۔ اس کے پر جلال چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔